نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفرض ب27 درجة. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے بہت سے اعمال کے اندر اجتماعیت کو پسند فرمایا، جیسے حج ہے، توحید ہے، روزہ ہے، اور انہی میں سے ایک ہے باجماعت نماز پڑھنا۔ حج میں اللہ رب العزت نے عرفات میں تمام لوگوں کو جمع کر کے اور مزدلفہ کے اندر اور منی کے اندر اور بہت سے مقامات کے اندر مسلمانوں کو اور مومنوں کو جمع کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو بہت سے اجتماع بہت پسند ہے۔ انہی اجتماعیت میں سے ایک ہے باجماعت نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں رکوع کرنے سے مراد یہ ہے باجماعت نماز پڑھو، باجماعت نماز پڑھو۔ اور حدیث کے اندر بھی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک مرتبہ نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن وہی نماز کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس نماز کے بدلے میں آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی نمازوں کا؟ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ فضیلت مقام کے اعتبار سے بڑھتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی مسجد کے اندر جماعت کریں تو کتنا؟ 27 گنا اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اگر اسی نماز کو ہم بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھیں تو اسی نماز کا اللہ رب العزت کے یہاں 1,00,000 نماز ثواب ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تاکید بھی فرمائی ہے اور تنبیہ بھی کی ہے، اور احادیث کے اندر سخت سے سخت وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے مقرر فرماؤں، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ ان کو نماز پڑھائے، اور میں گھر جا کر کچھ نوجوانوں کو لوں اور نوجوانوں سے کہوں کہ بھئی لکڑیاں اکٹھی کریں، اور لکڑیاں اکٹھی کر کے ان لوگوں کو گھروں کے اندر آگ لگا دیں جو تنہا نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو لوگ تنہا نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ چاہے جائے کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے، اس کی کیا حیثیت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے، یعنی اس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں دے، یعنی گویا وہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کے دور کے اندر یعنی خیر القرون کے زمانے میں کوئی بھی بندہ جماعت سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، کوئی بھی بندہ
جماعت سے نماز پیچھے نہیں ہٹتا تھا سوائے اس بندے کے جو کھلا ہوا منافق ہو، یعنی جس کا نفاق ساری امت کے سامنے آ گیا ہو، وہ بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اور دوسرا بندہ وہ جس کا کوئی عذر ہو، یعنی شرعی عذر ہو، اور یا مریض ہو یا سخت بیمار ہو، اس کے پاس آیا نہ جاتا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو تو ایسا دیکھا ہے جو سخت مریض ہیں لیکن 2 ساتھیوں کو لے کر ان کے کندھوں پر سہارا لے کر وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ اور ان کے یہاں قانون اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ اگر جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی وہ سزا کا مستحق ہے، شرعی اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اصحاب ظواہر کہتے ہیں جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے اسی طرح جماعت نماز کے لیے شرط ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اسی طرح جماعت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے یہاں واجب کا درجہ ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ ہے، یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے آپ گنہگار ہوں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں محمد بن سماع رحمت اللہ علیہ، 40 سال مسلسل نماز پڑھتے رہے، تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، یعنی جو اول تکبیر تحریمہ ہے وہ فوت نہیں ہوئی۔ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انتہائی درجے کو پہنچی نزا کی حالت میں، وہ ان کو کلمے کی تلقین کرتے رہے، کلمے کی طرح آخر کار ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تجہیز و تکفین میں ان کی نماز ضائع ہو گئی، ان کی ایک نماز گزر گئی، فوت ہو گئی، تو ان کو بڑا صدمہ لاحق ہوا اور بڑے پریشان ہوئے۔ پہلا صدمہ ماں کا انتقال ہو گیا اور دوسرا صدمہ یہ ہے 40 سال کے بعد میں پہلی نماز تکبیر اولا کے ساتھ میں فوت ہو گئی، تو بڑے پریشان ہوئے اور وہ حل ڈھونڈنے لگے کہ آیا کس طریقے سے میں نماز کی فضیلت حاصل کر لوں جو نماز جماعت کے ساتھ میں نکل چکی ہے۔ وہ سوچ رہے تو اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ حدیث کے اندر ہے جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں جو نماز نکلی ہے اس کو 27 مرتبہ پڑھتا ہوں تاکہ ایک کے ثواب کر کے 27 گنے کو پہنچ جاؤں۔ اس نے 27 مرتبہ نماز پڑھی۔ وہ سوئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا یا محمد بن سماع قد صلیت 25، تو نے نماز تو پڑھ لی اور ثواب تو پا لیا، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوا؟ فرشتوں کے آمین کا کیا ہوا؟ حدیث کے اندر ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کے ہے تو تم بھی آمین کے ہو۔ اور آگے حدیث کے اندر ہے اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہو جائے، یعنی ایک ساتھ میں ہو جائے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس کی من وافق آمینہ آمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس کی آمین کی موافقت فرشتوں کی آمین کے ساتھ میں ہو جائے۔ تو یہ بات کہہ رہے تھے تو اس آمین کا کیا ہوا؟ جو آمین امام کہتا ہے اس آمین کے بدلے میں جب فرشتے آمین کہتے ہیں اس آمین کے ثواب کو تو آپ پا نہیں سکتے ہیں، تو تنہا نماز پڑھو گے تو بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ عرفات کے میدان میں ایک بندے کو، ایک بزرگ کو غشی طاری ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے بھائی اس سال کتنے لوگ آئے ہیں حج کرنے، اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں؟ تو ایک کہہ رہا ہے دوسرے سے بھائی اس سال تو 6 لاکھ سے بھی زائد افراد آئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ کتنا ہے؟ 6 لاکھ سے بھی زائد افراد آئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ حج کتنوں کا قبول ہوا؟
تو ایک کہہ رہا ہے کہ حج تو صرف 6 لوگوں کا قبول ہوا ہے. کتنے لوگوں کا؟ حج تو صرف 6 لوگوں کا قبول ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی اور باقی کا کیا ہوگا؟ باقی کا کیا ہوگا جو خرچ پانی اور اتنی محنت اور مشقت کے بعد میں یہاں آر پہنچے ہیں اور دلجوئی کے لیے آئے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اس نے فرمایا جو اللہ نے جماعت کے ساتھ جو نماز رکھی ہے وہ اسی وجہ سے رکھی ہے کہ کوئی بندہ آئے گا، ظاہر سی بات ہے ہر بندے کی نماز اس لیول کی نہیں ہے، اس حیثیت کی نہیں ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. بھائی ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہماری نماز اس لیول اور اس حیثیت کی نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ ہماری نماز کو اپنے کسی نیک بندے کے وسیلے سے اور نیک بندے کی برکت کی وجہ سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما دے گا. بھائی یہ کائنات چل رہی ہے، اس کائنات کے اندر گندے بھی آدمی ہیں اور نیک بھی آدمی ہیں، اور اللہ کے ضابطے یہ ہے جب یہ کائنات گندوں سے بھر جائے گی اللہ قیامت آوا دیں گے یہاں اور سب کے سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کائنات کو اللہ چلا رہے ہیں. کیوں چلا رہے ہیں؟ کسی نیک بندے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو جماعت کے ساتھ نماز رکھی ہے اس میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، ان 6 بندوں کی برکت سے اللہ ان 6 سے زائد لاکھ افرادوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ مغفرت کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو اجتماعیت رکھی ہے وہ اس بنا پر رکھی ہے کہ تاکہ میرا بندہ آئے اور ہر بندے کی حیثیت کچھ الگ ہے اور ہر بندے کا کچھ نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور آنے جانے کا طریقہ الگ ہے. کسی کی وضو میں کمی ہے، کسی کی نمازوں میں کمی ہے، کسی کی سورت اور رکوع یاد نہیں ہے، کسی کی سورہ فاتحہ صحیح سے یاد نہیں ہے، تب وہ جماعت کے ساتھ میں آئے گا. جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کی نماز کو ان کے ساتھ میں قبول فرما لیں گے. تو اللہ رب العزت نے اجتماعیت کو اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ اجتماعیت کے بڑے فائدے بھی ہیں. آئے گا بندہ آئے گا اور یہاں آ کر اپنے بھائیوں کو بھی دیکھے گا، زیارت بھی کرے گا. حدیث کے